بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت سید علی ہجویری رحمت اللہ علیہ کے والدین نے ان کی شادی نوعمری میں کر دی تھی۔ اگرچہ آپ ازدواجی زندگی کو پسند نہیں فرماتے تھے، لیکن والدین کے حکم سے مجبور تھے۔ آخر کچھ دن بعد زوجہ کا انتقال ہو گیا۔ 11 سال تک آپ نے آزادانہ زندگی بسر کی اور اس طویل عرصے میں نہایت خوش و خرم رہے۔ والدین کو ایک بار پھر اولاد کی فکر لاحق ہوئی۔ نتیجتاً علی ہجویری کو دوبارہ رشتہ ازدواج سے منسلک کر دیا گیا۔ دوسری شادی کے بارے میں آپ خود تحریر فرماتے ہیں، میں 1 سال تک اس آفت میں غرق رہا، قریب تھا کہ میرا دین تباہ ہو جائے کہ حق تعالیٰ نے اپنی کمال مہربانی اور رحمت سے مجھے خلاصی عطا کی۔ حضرت سید علی ہجویری کی اس تحریر سے ظاہر ہوتا ہے کہ 1 سال بعد آپ کی دوسری بیوی کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت سید علی ہجویری رحمت اللہ علیہ کی کنیت ابو الحسن ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حسن آپ کے صاحبزادے تھے اور پہلی زوجہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ بعض محققین کی رائے کے مطابق حسن کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ الغرض قدرت نے آپ کو اہل و عیال کی زنجیروں سے آزاد کر دیا تھا اور آپ پورے انہماک کے ساتھ جستجوئے حق میں مشغول ہو گئے۔ حضرت علی ہجویری رحمت اللہ علیہ کو اپنے پیر و مرشد حضرت شیخ ابو الفضل سے بے پناہ محبت تھی۔ آپ ہمہ وقت پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر رہتے۔ ایک دن حضرت شیخ نے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، علی، اب تمہارے قلب میں اتنی استقامت پیدا ہو چکی ہے کہ اس خارزار ہستی سے سلامتی کے ساتھ گزر جاؤ گے۔ یہ سب میرے اللہ کا کرم اور مرشد کی دعاؤں کا ثمر ہے۔ حضرت علی ہجویری نے نہایت عجز و انکسار کے ساتھ عرض کیا، علی، اگر حق تعالیٰ نے تمہیں ثمر بار بنایا ہے تو پھر دوسروں کو بھی اس ثمر سے فائدہ پہنچاؤ۔ حضرت شیخ ابو الفضل نے فرمایا، جو شیخ کا حکم ہو۔ حضرت علی ہجویری نے سر تسلیم خم کر دیا۔ تمہیں لاہور جانا ہوگا۔ پیر و مرشد نے فرمایا، وہاں ایک مخلوق خدا تمہاری منتظر ہے۔ لوگ پیاس کی شدت سے ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، مگر انہیں کوئی چشمہ معرفت نہیں ملتا۔ حضرت علی ہجویری کو ایک لمحے کے لیے بھی پیر و مرشد کی جدائی گوارا نہ تھی، اور حکم شیخ سے ظاہر ہو رہا تھا کہ منزل فراق قریب آ گئی ہے۔ پیر و مرشد کے قدموں سے جدا ہو کر کہاں جا سکتا ہوں؟ آپ نے رقت آمیز لہجے میں عرض کیا، علی، بظاہر یہ منزل فراق ہے، مگر تم مجھ سے دور نہیں رہو گے۔ حضرت شیخ ابو الفضل نے اپنے محبوب مرید کی دلی کیفیات کا اندازہ کرتے ہوئے فرمایا، مگر وہاں تو آپ کے مرید کامل حضرت شیخ حسین زنجانی رحمت اللہ علیہ موجود ہیں، اور وہ باحکم خدا قطب الاقطاب ہیں۔ ان کی موجودگی میں میری کیا ضرورت ہے؟ حضرت علی ہجویری نے عذر پیش کرتے ہوئے عرض کیا، اور اگر میں لاہور چلا بھی جاؤں تو شیخ حسین زنجانی کے ہوتے ہوئے میری ذات سے وہاں کے لوگوں کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ یہ حجت ہے یا انکار؟ حضرت شیخ ابو الفضل نے دریافت کیا۔ حضرت علی ہجویری نے پیر و مرشد کے لہجے کی تلخی کو محسوس کر لیا اور فوراً ہی عرض کرنے لگے، خادم کو مجال کی انکار کہاں؟ بس تصور فراق سے آزردہ ہوں۔ اگر قریب رہو گے تو ساتھ فراق نہیں آئے گی۔ حضرت شیخ ابو الفضل نے فرمایا، کیا میرے پیر و مرشد مجھ سے جدا نہیں ہوئے؟ یہی نظام قدرت ہے، خادم تو بس حضور ہی چاہتا ہے۔ حضرت علی ہجویری نے عرض کیا، یہی ایک آرزو ہے کہ خدمت شیخ میں زندگی گزاروں۔ علی، اب یہی میری خدمت ہے کہ تم لاہور چلے جاؤ۔ حضرت شیخ ابو الفضل نے فرمایا، یہ دوری نہیں حضوری ہے۔ الغرض حضرت علی ہجویری پیر و مرشد کی دعاؤں کے سائے میں اس طرح سے رخصت ہوئے کہ آپ کی آنکھیں اشک بار تھیں اور چہرہ مبارک پر رنج و عالم کے گہرے سائے لرز رہے تھے۔ تاریخ اور جغرافیے پر نظر رکھنے والے خوب جانتے ہیں کہ غزنی سے لاہور تک کا سفر کس قدر طویل اور کتنا دشوار ہے۔ ملک الگ، زبان اور تہذیب و معاشرت جدا، ایسے سفر کی تیاریوں کے لیے ہر قسم کے سامان کی ضرورت ہوتی ہے، وہ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں۔ مگر سید علی ہجویری منزل عشق کے مسافر تھے، اس لیے کسی زاد راہ کے بغیر ہی پاپایادہ روانہ ہو گئے۔
تقریباً 2 ماہ بعد حضرت علی ہجویری لاہور پہنچے۔ یہ 431 ہجری کا زمانہ تھا۔ جب آپ لاہور تشریف لائے تو شام ہو چکی تھی، کسی سے جان پہچان نہیں تھی، اسی لیے آپ نے شہر سے باہر ہی قیام کیا۔ پنجابی زبان کے قدیم قلمی نسخے میں درج ہے کہ جہاں حضرت علی ہجویری آ کر ٹھہرے تھے وہ جگہ ایک بلند ٹیلہ تھا اور اس پر ایک کریر کا درخت تھا۔ اس درخت کی لکڑی آج تک دربار میں موجود ہے۔ پھر جب صبح ہوئی تو حضرت علی ہجویری شہر میں داخل ہوئے۔ اسی وقت سامنے سے ایک جنازہ آ رہا تھا۔ آپ نے شرکاء سے پوچھا یہ کس کی میت ہے؟ لوگوں نے بتایا حضرت شیخ حسین زنجانی رحمت اللہ علیہ کل رات انتقال فرما گئے ہیں۔ یہ جاں گداز خبر سن کر چند لمحوں کے لیے حضرت علی ہجویری دم بخود رہ گئے، پھر آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئیں۔ اس اشک ریزی کے 2 اسباب تھے، ایک یہ کہ آپ نے پیر و مرشد کے حکم کی مصلحت کو نہیں سمجھا اور سفر لاہور کے سلسلے میں عذر پیش کیا، دوسرے حضرت شیخ حسین زنجانی کا دیدار آپ کی قسمت میں نہیں تھا، اس لیے آپ اپنی محرومی پر آبدیدہ ہو گئے۔ معتبر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی ہجویری حضرت شیخ حسین زنجانی کی تدفین میں شریک ہوئے۔ مقامی باشندوں نے بڑی حیرت سے اس اجنبی کو دیکھا جو دفن کے بعد بھی بہت دیر تک قبر کے قریب اداس بیٹھا رہا۔ حضرت علی ہجویری اکثر حضرت شیخ حسین زنجانی کے مزار پر حاضر ہوتے تھے اور رقت قلب کے ساتھ اپنے پیر بھائی کے لیے دعائے خیر فرماتے تھے۔ بہت دن بعد لاہور کے باشندوں پر یہ راز کھلا کہ جو روشنی زیر خاک روح پوش ہو گئی ہے اور جو روشنی مزار کے باہر اپنی پوری توانائیوں کے ساتھ نظر آ رہی ہے، دونوں ایک ہی آفتاب معرفت کا حصہ ہیں۔